آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینہ کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہو۔ حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، اور قرآن کریم برہان الرشید میں امت کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو تم سب اپنے مالک کی طرف رجوع کرو جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، خدا فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ میں تمہارا مالک تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خدا فرماتا ہے کہ پھر میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور قیامت کا دن پھر کیسا دن ہوگا؟ اس کا جواب ان الفاظ میں بیان ہوا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، خدا فرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن میں اپنے نبی کو رسوا نہیں ہونے دوں گا، والذین آمنوا معہ، اور جو میرے نبی کی معیت والے ہیں، جو میرے نبی کی سنگت رکھنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو بھی قیامت کے دن کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ یعنی جو میرا نبی مانگے گا خدا حضور کو وہی عطا فرما دے گا۔ لب مصطفیٰ پہ جو جاری ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی عطا فرما دیا جائے۔ اور پھر وہ دن کیسا دن ہے؟ اللہ فرماتا ہے نورہم یسعیٰ بین ایدیہم و بایمانہم، اس دن ان کے ایمان کا نور ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں جو ہے وہ دوڑتا ہوا نظر آئے گا۔ یقولون، لوگ عرض کریں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، ہمارے لیے اس نور کے اندر اور اضافہ فرما دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو نور آگے دائیں اور بائیں بھاگے گا، اس سے مراد انسان کے اعمال کا نور ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے کل قیامت کے دن نماز نور ثابت ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی قبر کے اندر روشن اور روشنی کرنے والا سب سے بڑا جو عمل کا سبب اور ذریعہ ہے وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ تو یہاں ایمان کی نور سے مراد جو ہے یہ عمل صالح کا نور ہے۔ فرمایا نور ان کے آگے اور پیچھے ہوگا، اور بندے عرض کریں گے مالک اس نور کے اندر اضافہ کر دیا جائے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش ہو جائے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک ہے مالک تو ہی تو ہے جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ توبۃ النصوح کا ہے۔ اور جہاں پہ میں نے یہ پچھلا جمعہ چھوڑا تھا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے ایک شخص نے آ کر کے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، مالک میں تم سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، اور میں اپنے گناہ سے جو ہے وہ راجی اللہ ہوتا ہوں، مالک تیری بارگاہ کی طرف لوٹتا ہوں، اور اس بات سے میں رجوع کر لیتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی خطا نہیں کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ تیری جو توبہ ہے وہ جھوٹے انسان کی توبہ ہے۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا تائب ہونے کے لیے سب سے پہلا عمل یہ ضروری ہے کہ تائب ہونے والا شخص جو ہے وہ اپنی پچھلی عادت کو چھوڑ دے، جو اس کی سابقہ عادات تھو اس سے وہ روگردانی کرے کہ آج کے بعد میں کبھی پلٹ کر بھی یہ عمل نہیں کروں گا۔ میں نے پچھلے جمعہ بات کی تھی، جھوٹ بولتا ہے تو اب سچ بولنا شروع کر دے، کم تولتا ہے اس کا پیمانہ پورا ہوگا، اس کا ماپ جو ہے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آئے۔ اگر وہ ملاوٹ کرتا ہے تو اپنی زندگی کو بدل، اگر اس کی جو ہے وہ دن بھر کی ڈیوٹیز کے اندر جو ہے وہ مختلف طریقوں سے
وہ معاملات کے اندر جو ہے وہ ہیرا پھیری کرتا ہے تو اس سے اعتراض کرنا شروع کر دے۔ پھر جب رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مالک مجھے میں تیری بارگاہ کی طرف لوٹتا ہوں تو پھر وہ سچی توبہ ہے، وہ توبۃ النصوح ہے، نہیں تو ماں سوائے یہ تسبیح کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے جو ہے انسان اپنے رب کی طرف راجع ہوگا، رجوع کرے گا کہ مالک پلٹ کر بھی کبھی گناہ نہیں کرتا۔ فرمایا پھر وہ انسان سچا ہے۔ اور دوسرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں وہ شخص ہے کہ جس کے فرائض کے اندر تنقیص تھی، اس کے فرائض کو پورا نہیں کیا تھا، اب وہ اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے۔ یوں سمجھے کہ جس کی فجر کی نماز رہ گئی، اب اس نے توبہ کی کہ مالک سچی توبہ کرتا ہوں، نماز پڑھوں گا۔ اب اس کے ذمے سے وہ فرض ساقط نہیں ہوگا تا وقت ہے کہ وہ اپنی حیاتی کے اندر وہ فرض ادا نہیں کر لیتا۔ یعنی بلوغت سے لے کر کے اس مسئلہ کو سمجھ کر جائیں، سن بلوغت سے لے کر کے آپ کی موجودہ زندگی تک، جب تک آپ کی سانس چلتی ہے، آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے۔ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نمازیں تمہارے اوپر مؤمنین کے اوپر مقررہ وقت پر فرض کر دی گئی۔ جب فجر کا وقت آیا تو آپ نے صحیح سلامت حیاتی میں پا لیا تو آپ کے اوپر وہ نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہو گئی۔ آپ میں اور آپ سب بڑھاپے میں اتر گئے، کسی انسان کی زندگی کی کئی نمازیں رہ گئیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے اس مسئلہ کو سمجھ کر جائیں۔ میں یہاں پہ ڈرا نہیں رہا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، چونکہ مبلغ کا کام جو ہے وہ راہ راست کی طرف لے کر کے آنا ہے۔ میں آپ کو قطعی طور پہ وہ میٹھی چیز نہیں دوں گا کہ آپ ٹینشن فری ہو جائیں، نماز نہ بھی پڑھیں تو پھر بھی ہم جنتی ہیں۔ یہ چند دنوں کے بعد روزے آنے والے ہیں اور آپ کو لوگ کہتے پھریں گے کہ کوئی بات نہیں، روزہ نہ بھی رکھو تو پھر بھی آپ جنتی ہیں۔ آپ کو ٹینشن فری ہونے کی ضرورت ہے۔ الیاذ باللہ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی فقط بروایت اختلاف 3 سے 4 نمازیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قضا ہوئی۔ میدان خندق کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خندق کو کھودا اور اس موقع کے اوپر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازوں کو قضا پڑھا، اور وہ بھی کچھ معاملہ تھا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ تو اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بروایت اختلاف 3 سے 4 نمازیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قضا ادا کی۔ نعرہ تکبیر! اور وہ بھی قضا کرنے کا جو مقصد تھا وہ امت کو درس دینا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور ساری رات خندق کھودتے رہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بلال، نماز سے فجر کا وقت ہو تو ہمیں بھی بیدار کرنا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوتے ہیں، اور خندق کا مرحلہ کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خود حضور خندق کھود رہے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک جسم پر اتنی زیادہ جو وہ گرد مبارک ہے وہ جم جاتی ہے، تو اس گرد نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کی سفیدی کو چھپا دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے پکڑ کر وہ ڈال کو حضور خندق کھود رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی نماز کو ترک نہیں کیا، اور حضور نبی رحمہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جس موقع پہ جب رات کا پہر ہوا فرمایا صبح بلال سب کو بیدار کرنا ہوگا اور اذان دینی ہے۔ رب کائنات نے پورے کے پورے مسلمانوں کے اوپر امن کی چادر جو تھی اس کو ڈال دیا۔ حضور کے صحابہ آرام فرما ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، دیکھا سورج طلوع ہوا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ہم نے تو کہا تھا
کہ بیدار کرنا ہے اور خود بھی اور ہمیں بھی نماز کے لیے اٹھانا ہے۔ آپ ساری رات سوتے رہے؟ عرض کی حضور جس رب نے آپ کے اوپر امن کی چادر ڈال دی، اس رب نے میرے اوپر بھی امن کی چادر ڈال دی، اس وجہ سے میں بیدار نہ ہو سکا۔ رب کائنات نے حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور جا کر کے بتانا ہوگا کہ یہ نماز کا قضا کرنا ہم نے آپ کی امت کے لیے جو ہے اس کے اندر درس رکھا ہے کہ آپ جب آپ کی نماز قضا ہو جائے گی تو قضا نماز کو پھر ادا کرنا یہ بھی مدینے والے آقا کی سنت بن جائے گی۔ اس کو مت سمجھیے گا کہ جو نمازیں رہ گئیں وہ ہمارے ذمے سے ساقط ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حکم دیا، حضرت بلال کھڑے ہوتے ہیں، آپ نے اذان دی، اذان دینے کے بعد حضور نے پھر جماعت کروائی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کروا کے بتا دیا اگر کسی کی زندگی کی قضا نماز رہ جائے تو وہ جب تک اس کو ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے سے وہ فرض کبھی ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کو کسی شخص نے دھوکے میں ڈال دیا جس نے کہہ دیا کہ میں نے دل کی نماز پڑھی ہے، آپ کو نماز پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ کسی کا دل نہ توڑو، بغیر دل توڑے بھی گزارا ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بندہ دل نہیں توڑا تو اور کیا کر رہا ہے؟ مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز کو ادا کر کے بتا دیا کہ قضا نماز کو جو ادا کرتا ہے وہ بھی میری سنت ہے۔ اگر کسی کے ذمے نماز قضا ہو اور اس کی پچھلی عمر کی ہو، جب تک فرض ادا نہیں کرے گا اس کے ذمے سے وہ فرائض ساقط نہیں ہو سکتے۔ کبھی کبھی کوشش کیا کریں، وقت ملتا ہے تو جو آپ کے فرائض ہیں ان کے ساتھ یہ فوراً جو ہے اپنی قضائے عمری ضرور ادا کریں۔ جس کو علم ہے کہ میری سن بلوغت سے لے کر کے میری موجودہ زندگی تک میری یہ نمازیں رہتی ہیں۔ اب آپ میں سے کوئی شخص کہہ سکتا ہے حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میری نمازیں کتنی ہیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے ساتھ ایک اپنی قضا نماز بھی پڑھتا جائے۔ فجر پڑھی، ساتھ ہی قضائے عمری ادا کر دے اور اس میں صرف اور صرف فرض جو ہیں ان کی قضا ہوتی ہے اور وہ وتر جو واجب ہیں ان کی قضا ہے، سنت کی قضا نہیں ہے۔ سنت وہ عمل ہے جو وقت پہ کیا جائے گا، وقت نکل گیا تو پھر سنت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ فرض وہ ہے جو رب کائنات نے حکم دیا ہے، سنت وہ ہے جو مدینے والے آقا کا طریقہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وقت گزر جائے تو پھر کر لو، وقت نکل گیا تو پھر حضور کی سنت ادا کر لو۔ حضور کی سنت وہ ہے کہ جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ تیرا ایک ایک عمل حضور کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ وقت گزرنے کے بعد یہ سنت ادا نہیں ہوگی۔ فرض چونکہ رب کی طرف سے فرائض ہیں ان کو آپ کے ذمے لازم ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ تائب ہونے والے شخص کے لیے لازم کیا ہے کہ جو فرائض اس کے ذمے تھے جب تک ادا نہیں کرے گا وہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ذمے رمضان کے روزے جو تھے آپ نے قضا کر دیے، جب تک آپ ان کو ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمے سے وہ فرض ساقط نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ شعبان المعظم کے دن آتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں لوگ روزے رکھتے ہیں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ لوگوں نے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کوشش کیا کریں، یہ نوافل ہیں، اگر رہ جائیں گے تو کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا۔ یہ چند دنوں کے بعد رمضان آنے والا ہے، ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ رہ گیا کل قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں جا سکیں گے جب تک اس فرض کو ادا نہیں کریں گے۔ کہاں سے ادا کریں گے؟ وہاں پہ تو وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی جو ہے وہ کسی کا ایک جو ہے وہ درہم بھی اپنی سفارش کے لیے نہیں دے سکے گا، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ رب کائنات نے آیت الکرسی کے اندر فرمایا نا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو تیرے رب کی بارگاہ میں کہ اس کے رب کے حکم کے بغیر تیری سفارش کر سکے؟ وہاں پہ تو کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو جائے گا۔ تو وہاں پہ اپنے اعمال کی جواب دہی کیسے کریں گے؟ تو اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن نشین رکھیں کہ فرائض جو آپ کے ذمے ہیں جب تک وہ ادا نہیں کریں گے وہ فرض آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ تائب ہونے کے لیے عمل جو تھا پچھلا اس کو چھوڑنا پڑے گا، اور دوسرا عمل
کہ آپ نے जो फ़राइज़ छोड़े उसको आपको पूरा करना होगा। नमाज़ है तो नमाज़ को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपके ज़िम्मे रोज़ा है तो उसको मुकम्मल अदा करना पड़ेगा। खुदा तेरी वक़ार तो फरमाया कि तुम्हारी तौबा तब कबूल होगी जब तेरी ज़िंदगी के अमल बदल जाएँगे। अगर फ़राइज़ छोड़ता है तो उनको पूरा कर ले। अगर तेरे अमाल के अंदर कोताही है तो उनको जो है वो लुटा दिया जाएगा। और तीसरा हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि जिसका तूने हक खाया, जब तक तू उस हक को लुटाता नहीं है, अल्लाह की बारगाह में तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। बाज़ अमल ऐसे हैं कि हमने छुप कर को गुनाह किया, तो उसके लिए ताइब होने के लिए यही है कि आप छुप कर रब से तौबा कर लो। मैंने किसी का हक खुदा ना करे लूटा, जब तक मैं उसका हक वापस नहीं करूँगा, इंसान की तौबा कबूल नहीं हो सकती। मैंने पहले बात की थी, मैं यहाँ पे डरा नहीं रहा, मैं आपको दीन मुस्तफ़ा सुना रहा हूँ।